حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دہلی میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ ہے. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کے پاس 2 طالب علم 2 مدرسے میں پڑھنے والے بچے بلخ سے دہلی میں بیعت ہونے کے لیے آئے، اپنے اصلاحی تعلق حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑنے کے لیے آئے. بلخ سے دہلی آئے، اور اس زمانے میں بلخ یہ ترکستان میں شمار ہوتا تھا. جب وہ دونوں طالب علم دہلی میں تشریف لائے اور اس مسجد میں آئے جہاں حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھا کرتے تھے، لہذا دونوں طالب علم وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے. جب حوض پر وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو قریب میں حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ بھی وضو کر رہے تھے، لیکن یہ 2 طالب علم حضرت تو نہیں پہچانتے تھے کہ حضرت مولانا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ ہے. لہذا دونوں طالب علموں نے آپس میں بحث شروع کر دی. ایک طالب علم نے کہا کہ یہ حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے؟ تو دوسرے طالب علم نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ حوض بڑا ہے. تو پھر پہلے طالب علم نے کہا کہ نہیں، اپنے بلخ کا حوض بڑا ہے. اور اس پر دونوں کی بحث شروع ہو گئی. دونوں نے آپس میں بحث و مباحثہ شروع کر دیا. حالانکہ ایسی بحث تھی کہ اگر معلوم ہو جائے کہ یہاں کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے تو پھر بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. لہذا دونوں نے آپس میں بحث شروع کر دی، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور حضرت بازو میں تھے، سن رہے تھے. جب نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد یہ دونوں طالب علم حضرت مولانا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. حضرت نے دونوں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ دونوں طالب علم وہی ہے جو وضو کرتے کرتے بحث کر رہے تھے. حضرت نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو دونوں طالب علموں نے جواب دیا ہم بلخ سے آئے ہیں. تو حضرت نے پوچھا یہاں کیسے آنا ہوا؟ اتنا دور کیوں آئے ہو؟ بلخ سے یہاں تک کیسے آنا ہوا؟ تو دونوں طالب علموں نے جواب دیا کہ حضرت آپ سے بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں، اصلاحی تعلق جوڑنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ہماری زندگی کی اصلاح ہو جائے، ہماری زندگی سدھر جائے، ہماری زندگی سنور جائے، اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ بیعت کی بات ابھی چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ تمہارا فیصلہ ہوا کہ یہاں کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے؟ تمہارا یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو دونوں طالب علم شرمندہ ہو گئے اور نیچے دیکھنے لگے کہ حضرت تو کیسے پتہ چل گیا. لہذا پھر حضرت نے نصیحت کی کہ دیکھو بیٹے، فضول بحثوں میں اور فضول بحث و مباحثہ میں مت پڑا کرو، لغویات میں مت پڑا کرو. ہماری زبان سے ایسی باتیں نہ نکلے، ہمارے عضو سے ایسے کام صادر نہ ہو کہ جس میں دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہے اور اخروی فائدہ بھی نہیں ہے. لہذا تم دونوں کی بحثوں سے نہ دنیاوی فائدہ تھا نہ اخروی فائدہ تھا. اس لیے آئندہ یہ خیال رکھنا، ان دونوں طالب علموں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آئندہ یہ خیال رکھنا کہ کبھی بھی فضول بحث و مباحثہ میں مت پڑنا. اور ساتھ ساتھ میں حضرت نے ایک دوسری نصیحت بھی کر دی
دونوں کی باتوں سے مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں بے تحقیق بغیر تحقیق کے آپس میں بات کرتے ہیں. تمہاری باتوں میں کوئی تحقیق نہیں ہے اور بغیر تحقیق کے آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں. لہذا آئندہ یہ بھی خیال رکھنا کہ کبھی بھی ہماری زبان سے کسی کے بارے میں بھی بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ نکلے. جب تک تحقیق نہ ہو جائے تب تک ہماری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلنا چاہیے. لہذا حضرت مولانا مظفر جان رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو طالب علم کو نصیحت کی، وہی نصیحت ہمارے لیے بھی ہے.